لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے اہم سوال جو اٹھ رہا ہے نا کہ آپ اور میں جو ہیں وہ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ آپ اور میں انڈیویجولز ہیں. آپ بھی کسی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، میں بھی کسی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی پاورفل اسٹیٹس ہیں، پاکستان کتنا اہم ہے امریکہ کے لیے، سعودی عرب کتنا اہم ہے امریکہ کے لیے، وہ تو انہوں نے تو ابھی تک امریکہ کے یا مغرب کے کسی ایک سفیر کو بلا کے اس سے پروٹیسٹ کرنے کی بھی جرت نہیں کی. تو ان کو آپ یہ میسج آپ پوری دنیا کو دے رہے ہیں، آپ اور میں بیٹھ کے اس پروگرام میں، لیکن جو بڑی بڑی کنٹریز ہیں مسلمانوں کی جن کا ایک ویٹیج ہے اور جن کے اس ویٹیج کی بیس پہ وہ پورے مغرب کو جو ہے وہ کم از کم علامتی طور پر تو ایک پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، وہ کہاں کیا ہے؟ سعودی عرب نے کہاں کیا ہے؟ پاکستان نے کہاں کیا ہے؟ سفیر تک بلانے کی جرت تو ہے نہیں کسی مسلم ملک کی، کسی بھی یورپ کے سفیر کو اس معاملے میں. آپ کی بات بجا ہے. میں یہ ایڈریس پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی کر رہا ہوں. بعض ایک دن جمعہ کا دن یوم عشق رسول منا دینا یہ اتنے بڑے سنگین جرم کا مواخذہ نہیں ہے، یہ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. کیا کرنا چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کو؟ پاکستانی گورنمنٹ کو ان کے سفیروں کو بلانا چاہیے، فل فلیج ان کے سامنے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. امت مسلموں کو UN میں جانا چاہیے اور UN میں جا کر وہاں بین الاقوامی قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ یہ اس جرم کو امن عالم کے خلاف سازش قرار دیا جائے، اس جرم کو پوری کمیونٹی کے خلاف جرم قرار دیا جائے، اس کو بین الاقوامی سطح پہ دہشت گردی کو فروغ دینے کی سازش ڈکلیئر کیا جائے اور اس کو ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ایک جرم قرار دیا جائے. دیکھیے اس کو UNO کی سطح پہ بے شمار قوانین ہیں اور بے شمار انٹرنیشنل لا کی پروویژنز ہیں جن کو بنیاد انووک کر کے وہاں آواز اٹھانی چاہیے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر امریکہ سے بات کرنی چاہیے پاکستانی حکومت کو اور مسلمان حکومتوں کو کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کی 8th امینڈمنٹ میں، امریکن کانسٹیٹیوشن کی 8ویں ترمیم میں، یہ امریکہ کے دستور کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ دستور کہتا ہے امریکہ اے پنشمنٹ must not by its severity be degrading to human dignity. ان کو چاہیے کہ بلا کے سفیروں سے بات کریں، UNO کے فلور پہ بات کریں کہ امریکہ کا دستور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی سزا نہ دی جائے کسی مجرم کو جو ہیومن ڈگنیٹی کے منافی ہو. ان سے کہا جائے کہ ایک انسان کے وقار کی تحفظ کرنے والے لوگوں، یہاں 1.5 ارب انسانوں کے ایمان اور وقار کا مسئلہ ہے. اگر ہیومن ڈگنیٹی وہ ہیومن رائٹ میں ہے، ایک طرف فریڈم آف سپیچ ہیومن رائٹس میں ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ہیومن ڈگنیٹی ہیومن رائٹس میں ہے، آپ کیوں نہیں حدود متعین کرتے؟ آپ اس کے لیے بارڈر کیوں نہیں متعین کرتے کہ کوئی ایسی فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا جو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی سپیچ اور آپ کے ایکسپریشن کو تو آزادی دے مگر بیک وقت 1.5 ارب انسانوں کے جذبات کو مجروح کر دے. ان کو یہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے جس کو لا آف ڈیفیمیشن کہتے ہیں اور لا آف ٹاٹ. لا آف ڈیفیمیشن میں ایک شخص کو گالی دی جائے تو اسے کلیم کرنے کا حق ہے کہ وہ کلیم کرے اپنے ڈیمیجز کو. تو لا آف ڈیفیمیشن امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ کے ہر ملک میں منظور ہے. اگر ایک شخص کے ڈیفیمیشن کی مغربی قانون میں اجازت نہیں تو 1.5 ارب انسان جس ہستی پر ایمان رکھتے ہیں تاجدار کائنات، ان کی ڈیفیمیشن کی اجازت دنیا کا کون سا قانون دے دیتا ہے؟ پاکستان کو اور OIC کو یہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ فریڈم آف سپیچ کی بات کرنے والوں، تمہارے یورپ کے بے شمار ملکوں میں ہولوکاسٹ کا ڈینائل کرائم ڈکلیئر کیا گیا ہے اور آسٹریا میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں جیوز نہیں مارے گئے تھے، کم مارے گئے تھے. جو عدد بیان کیا گیا ہے اس کو ڈینائی کرنا یا اس کو کم کرنا اٹ از اے کرائم اور اس کی سینٹنس ہے. آسٹریا کے اندر یہ قانون ہے کہ ڈینائل آف ہولوکاسٹ از اے کرائم. بیلجیم میں یہ قانون ہے، چیک ریپبلک میں قانون ہے، فرانس میں یہ قانون ہے، جرمنی کا یہی قانون ہے، اسرائیل کا یہ قانون ہے، پولینڈ کا یہ قانون ہے، رومانیہ کا یہ قانون ہے، سلوواکیہ کا، سوئٹزرلینڈ کا، ہنگری کا. یہ سارے مغربی ممالک یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کا اور آزادی اظہار رائے کا ڈھنڈورا پیٹنے والے وہ ہولوکاسٹ کے ڈینائل پر کیوں آزادی رائے کا حق چھینتے ہیں؟ اگر ایک شخص نہیں مانتا اس کی رائے ہے کہ اتنا قتل نہیں ہوا تھا جیوز کمیونٹی کا، اس کو اپنے رائے کا اظہار کرنے دینا چاہیے. وہ کیوں کرائم ہے؟
اگر اتنا ایک کمیونٹی کو جذبات، ان کے جذبات کو مجروح ہونے سے روکنے کے لیے ڈینائل آف ہولوکاسٹ اگر ایک کرائم ہے جس کے اوپر جیل کی سزا اور جرمانے کی سزا ہے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت پر حملہ، مذہب اسلام کی عزت و حرمت پر حملہ، اور وہ چھوٹی کمیونٹی تھی جوش یہودی، یہ 1.5 ارب انسانوں کی کمیونٹی ہے، ان کے جذبات پر حملہ، یہ ہولوکاسٹ سے بڑا کرائم ہے۔ اس کو قابل جرم، قابل مواخذہ جرم قرار کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ ویلڈ ریزنز ہیں، امت مسلمہ کو یہ ریزنز لے کر UN میں جانا چاہیے۔ اور ایک بات میں بڑی سگنیفیکنٹ یہ عرض کروں گا کہ UN کے پاس ایک جا کر انٹرنیشنل لا میں بہت بڑی بیسز ہے، آپ تائید کریں گے میری بات سے کہ انٹرنیشنل لا میں ہمیشہ ایک تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ایک وقت تھا 1990 سے پہلے، ایک وقت تھا جب اسٹیٹ سوورنٹی کا درجہ سب سے اونچا تھا، ایون ہیومن رائٹس بھی نیچے تھے، کسی ملک کی آزادی، خود مختاری اور سالمیت پہ آنچ گوارا نہیں تھی۔ پھر 1990 کے بعد وہ وقت آیا، عراق وار جب ہوئی اس کے بعد، کہ انہوں نے اسٹیٹ سوورنٹی کو نیچے کر دیا انٹرنیشنل لا نے، اور ہیومن رائٹس کا درجہ بلند کر دیا، اور ہیومن رائٹس کے ابیوز پر ریاستوں کو اجازت دے دی کہ وہ مداخلت بھی کر سکتے ہیں کسی کی خود مختاری میں، تو چینج آ گئی۔ مگر اب 9/11 کے بعد ہیومن رائٹس کا درجہ بھی نیچے کر دیا، اور لا آف اینٹی ٹیررزم لاز کے تحت آپ کے پرائیویسی کے لاز، ہیومن رائٹس سارے پامال ہو گئے، اور ان لینڈ سیکیورٹی کا درجہ سب سے اونچا ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے، اور انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں جا کے پوچھیں کہ اگر ریاستوں کی خود مختاری آپ نے نیچے کر دی، انسانی حقوق کو اونچا کیا، پھر انسانی حقوق کو پست کر دیا، اور آپ نے سیکیورٹی اور ٹیررزم کے لا کو سب سے اوپر کر دیا، تو وائی ناٹ ناؤ یہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن جیسے قوانین، ان میں بھی ترمیم ہونا چاہیے، ان کو ری ڈیفائن ہونا چاہیے کہ جب مذاہب کے احترام پر حملہ ہو، اور اربوں انسانوں کے مذہبی جذبات پر حملہ ہو، اور نفرت کی آگ پھیلانے کا عمل ہو، اور امن عالم کو نقصان پہنچانے کا عمل ہو، اور لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلنے کا عمل ہو، تو وہاں فریڈم آف سپیچ کو بھی محدود کیا جانا چاہیے کہ امن عالم کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ بہت گراؤنڈ ہیں، مگر OIC کو غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں اٹھیں گے اور پاکستانی حکومت مؤثر اقدام نہیں کرے گی، تو مجھے ڈر ہے کہ بہت سے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو پرامن ہیں، دہشت گردی سے نفرت کرتے ہیں، یہ ان کو دھکیل دیں گے وائلنس کی طرف، انتہا پسندی کی طرف، اور اس جرم میں ساری حکومتیں برابر کی شریک ہوں۔